بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ جو لوگ سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں کہ کہیں دوبارہ نہ آ جائیں، ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں اور وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ پاک جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے اتنی تعداد میں اس بندے کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، یعنی پست کیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، تو آپ نے اللہ سے پوچھا، اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونا، اس سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور وہ تمام برے کاموں سے بھی بچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بھی بلند و بالا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے ہی نور کو ختم کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہے۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ پاک اس بندے کو نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور اس بندے کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا شخص کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں وہ برا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی سے، نمبر 2 کوڑ سے، نمبر 3 جلد کی بیماریوں سے۔ جب میرا بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کا قبر میں اس کا حساب و کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان توجہ اپنی طرف کر دیتا ہوں تاکہ وہ میری عبادات کر سکے، میرا ذکر کر سکے۔ پھر فرمایا، جب میرا بندہ 70 کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ 80 کا ہو جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور اس کے برے اعمال کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں، یہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا گیا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہی ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، جو منہ میں آتا ہے وہی بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ پاک اس بندے کے جوانی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس سے کی گئی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا،
قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ ایک آدمی نے 50 سال تک سمندر میں پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ کی عبادت میں گزارے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل تھا۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں پر پہلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کیا جس کی دیوار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس سے وہ ہر دن ایک انار کھا لیتا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے اترتا، انار سے پیٹ بھرتا، پھر وضو کرتا اور پھر خدا کریم کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب وہ نیک بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے مالک، میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن مالک مجھے دوبارہ زندہ کرنا تو مجھے سجدے کی حالت میں ہی مجھے زندہ کرنا۔ اللہ نے اس کی یہ خواہش، یہ مراد پوری کر دی۔ اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں پر جاتے آتے زمین پر اترتے اس وقت اس بندے کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ بروز قیامت جب اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فرمائے گا اے میرے بندے، میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا۔ پھر وہ بندہ سوال کرے گا اے اللہ، میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ دوبارہ یہی قصہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا جہاں بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، میرے اعمال اچھے ہیں، میرے اعمال کی وجہ سے تو مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل، اب دونوں کا، تیرے عمل کا حساب و کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 50 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، یعنی وہ اس آنکھ کے عوض لے لیے جائیں گے۔ باقی جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے مالک، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اللہ رب العزت فرمائے گا تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ کہے گا اے میرے مالک تو ہی ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا تجھ کو 50 سال تک کس نے زندہ رکھا، عبادت کی توفیق دی؟ وہ فرمائے گا اے میرے مالک تو ہی نے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ فرمائے گا تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا، وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا اے میرے مالک سب کچھ مجھے تو نے ہی عطا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ پیارے ناظرین، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے اور دین متین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔